السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت اور فیڈرل حکومت کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں اور ان کی کارکردگی کیسی رہی، ان ایشوز پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بارہویں پی ٹی آئی کا ایک جھوٹ بے نقاب ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پرویز بشیر صاحب، جناب نور اللہ صاحب اور جناب امداد اللہ سمرو صاحب، تینوں بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ پرویز بشیر صاحب، پہلے بات کر لیتے ہیں 100 دن جو کمپلیٹ ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اور صوبائی حکومت کے، تو یہ پہلے 100 دن کی کارکردگی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو مستقبل کیسا دکھائی دیتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں جو ان کی اس 100 دنوں کی کارکردگی رہی ہے اس میں آپ کو مزید بہتری دکھائی دیتی؟ گور صاحب، بات یہ ہے کہ بہت سی حکومتیں میں نے دیکھی، آتے بھی دیکھیں جاتے بھی دیکھیں، اور یہ جو 100 دن کا جو آپ نے بات کی ہے نا، تو میرے اپنے ذاتی خیال میں کہ 100 دن جس طرح گزارے ہیں انہوں نے، وہ بہت ہی شاندار اور بہترین ہے، اس لیے کہ پاکستان جس نہج پہ کھڑا تھا نا، اس سے انہوں نے اس کو ایک پٹری پہ ڈال دیا۔ خاص طور پر جو ہے نا، ان کا جو ایشو تھا وہ تھا معیشت کی بحالی یا بہتری، اس کے اندر کامیاب رہے ہیں۔ یہ ایک ڈگر پر جو ہے وہ چل پڑے ہیں، اور وہ جو آپ نے کہا ہے کہ مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں، تو شاندار مستقبل ہے۔ ادھر جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاہدہ ہو گیا، بڑی بخوبی انداز میں یہ پایہ تکمیل تک پہنچا ہے، لیکن اب جو زور دیا گیا ہے وہ ہے سرمایہ کاری، کیونکہ انہوں نے ریلیٹ کیا ہے اس کو معیشت کی بہتری کو کہ سرمایہ کاری آئے گی۔ سرمایہ کاری میں حیرت انگیز طور پہ جو ہے نا، یہ 100 دن میں بہترین کام ہو گیا ہے۔ جتنے دوست ممالک ہیں وہ ہمیں آفرز کر رہے ہیں اور پیشکش آ رہی ہیں کہ بھئی کوئی کہہ رہا ہے 10 ارب ڈالر، کوئی 5 ارب ڈالر، 25 ارب ڈالر کی بات بھی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ 32 ارب ڈالر تک کی بھی بات ہوئی ہے۔ ابھی سی پیک کا میں ذکر نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ ایک ایشو ہے۔ سی پیک ابھی آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی بے شمار جو معاہدے جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور آفرز بھی آ رہی ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو یہ سیلیکون ویلی ہے وہاں پر، اس کا وہ دورہ کر رہے تھے، تو مطلب چاروں طرف اس 100 دن میں وفاق کی سطح پر اور صوبے دونوں کی سطح پر بہترین کام ہوا ہے، اور جو معیشت ہے اس کی بحالی کے لیے خاص طور پہ اطمینان بخش صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اور مہنگائی میں جو کہہ رہے تھے کہ 27% ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ 30% ہے، وہ اب 11% پہ آ گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ 37% تک تھی اور یہ اب کم ہو 37% تک تو تھی، تو پھر 11.8 پہ آ گئی ہے۔ 11.8 پہ آ گئی تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ بہت بڑا ریلیف ہے، لیکن یہ ریلیف اور ملے گا اگر سرمایہ کاری، ابھی سرمایہ کاری کی ابھی معاہدے ہوئے ہیں، ابھی گفتگو ہوئی ہے، جب یہاں پر آنا شروع ہو جائے گا، اختیار نہیں کی ہے، جب آنا شروع ہو جائے گی سرمایہ کاری، تو میرا خیال ہے کہ بے پناہ ریلیف مل جائے گا، اور پھر عوام جو ہے، جو ابھی کچھ بے چین رہتی ہے، مضطرب رہتی ہے، وہ جو ہے وہ صبر کے موڈ میں آ جائے گی، اور پھر ان کی طرف آ جائے گی کہ بھئی ہم ویٹ کریں گے تو اچھا اس کا پھل ملے گا۔ پھل ملنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ اگر صوبے کی اگر حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی تعلیم، صحت اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی بہت اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کافی کمی ہوئی ہے۔ روٹی کی قیمت کم ہوئی ہے، سبزیوں دالوں کی، گھی کی قیمت کم ہوئی ہے۔ نور اللہ صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کے پہلے 100 دن؟ اچھا، بڑے ریولوشنری سے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے خیال ہے لوگوں کے لیے، خصوصاً پنجاب حکومت کے حوالے سے جب بات کریں تو مریم نواز کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا پارلیمانی سیاست کے حوالے سے، اور براہ راست بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں کر پائیں گی، کامیاب نہیں ہو سکیں گی، کامیاب نہیں ہوں گی، ایکسپیرینس نہیں ہے، کابینہ جو ہے وہ اس میں کوئی ایسے ایکسپیرینس لوگ نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں بہت ہو رہی تھیں۔ لیکن وہ شاید لوگ بھول رہے تھے کہ نواز شریف صاحب بھی ساتھ ہی ہیں،
ظاہر ہے وہ خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں چیزوں کو, پرویز رشید صاحب ہیں, دیگر سینئر لوگ ہیں, سب ساتھ ہیں, اور وزیر اعلیٰ نے بھی خود بڑی محنت سے جس طرح سے کام کیا وہ ہمیں نظر آیا ہے. اچھا ہم کمپیریزن بھی کریں, اگر دیگر صوبوں میں بھی دیکھیں, ظاہر ہمیں پھر کمپیریزن کرنا پڑتا ہے, تو 100 دن میں جتنے پروجیکٹس ہیں میرا خیال ہے ہمیں اکثر بھول بھی جاتے ہیں کتنے ہیں. وہ رمضان پیکج سے سٹارٹ ہوئے, وہ بچوں کے اسکولوں میں فری میلز ہے, وہ اسکولوں کی ری ویمپنگ ہے, وہ ہسپتالوں کی ری ویمپنگ ہے, وہ مفت ادویات ہے, پھر ادویات 4 مختلف جو بڑی بیماریاں ان کے باکس بنا کے لوگوں کے گھروں پر ڈلیوری ہے, فیلڈ ہاسپٹلس ہیں, کلینکس آن ویلز ہیں, پنک گیمز کرائی ہیں بچیوں کے لیے, بائکس اور وہ اسکوٹیز لڑکیوں کو مہیا کرنے کی بات ہے, اسکالرشپس کی بات ہے, لیپ ٹاپس کی بات ہے. پتہ اتنے سارے پروجیکٹس ہیں, میرا خیال ہے ہم کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں ہم خود بھی بھول جاتے ہیں. کوئی 40 کے قریب نئے انیشیٹوز ہیں اور پروجیکٹس ہیں جو ان 100 دنوں میں انہوں نے شروع کر دیے ہیں اور ان پہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا ہم باقی بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, ہم اس سے پہلے بھی حکومت دیکھ چکے ہیں, اور اپنے آس پاس بھی جو سب سے زیادہ شور مچانے والے ہیں, جن کا کلیم یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ پاپولر ہیں اور عوام میں ان کی جڑیں ہیں, وہ تو دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ ہم وفاق پہ قبضہ کر لیں گے, ہم گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں گے. یہاں پہ ہمیں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پنجاب میں. اچھا سستی روٹی پہ کام کیا تو وہ امپیکٹ نظر آیا, روٹی کی قیمت واقعی نیچے آئی, ڈبل روٹی کی قیمت نیچے آئی سوری ڈبل روٹی کی قیمت نیچے آئی ہے. تو یہ سارے کام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے انڈر. اچھا اس کا امپیکٹ یہی آئے گا کہ یہ پروجیکٹس جو مکمل ہوں گے اس کا اثر, اس کا امپیکٹ لوگوں پر آئے گا اور لوگوں کو خوشحالی نظر آئے گی پنجاب میں. پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کی 12 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے, تو یہاں پر خوشحالی جو ہے وہ پورے ملک کی خوشحالی نظر آتی ہے, اور یہ باقی صوبوں کو بھی کاپی کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کیسے کام ہو رہا ہے. اچھا وفاق کے حوالے سے بات کریں, وفاقی حکومت میں ظاہر ہے چونکہ وہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے محکمے اور وزارتیں جو ہے وہ صوبوں کی اب اس میں چلے گئے ڈومین میں, اس لیے وفاق کا اس حوالے سے تو کام نہیں ہوتا. لیکن آپ وفاق کا بھی کام دیکھیں کہ انفلیشن کنٹرول ہوئی ہے, پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے, ایل پی جی کی قیمت کم ہو رہی ہے, سرمایہ کاری ہو رہی ہے, ہماری جو انٹرنیشنل آئسولیشن تھی ڈپلومیٹک وہ ختم ہو رہی ہے, ہمارے ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, وزیر اعظم خود باہر جا رہے ہیں, باہر کے وفود جو ہے ہائی لیول کے وہ پاکستان آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑا ہی پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایرانی صدر سے پہلے پاکستان آئے تھے, اور اس طرح کے بہت سارے جو ہمارے ایونٹس ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دونوں حکومتیں جو ہیں بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں. سمرو صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور ایک پنجاب گورنمنٹ ہے, ان دونوں صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی اور یہ اس کو سراہ رہے ہیں. لیکن پاکستان کے 3 صوبے اور بھی ہیں, اور وہ جو باقی 3 صوبے ہیں خاص طور پہ سندھ جو ہے اس کی کارکردگی کیسی, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ خود بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے تھوڑا سا اطمینان کا اظہار نہیں کیا اور تھوڑا سا اپنے وزراء سے کہا کہ ابھی کام کریں, ٹھیک ہے, کچھ طرح کی بات میں نے دیکھی تھی. اچھا پھر جو کے پی کے ہے وہاں کے کیا حالات ہیں, تھوڑا سا اس بارے میں پلیز بتائیے. دیکھیں جو گالیاں ریپیٹ نہ کریں. نہیں ظاہر ہے گالیاں تو سر وہ اب نہیں وہ ان جو کی باتیں علی امین گنڈا گالیاں کیا, ان کی بات بھی ریپیٹ نہیں ہو ہاں سکتی, بس صرف اس کا ہم کوئی اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے. دیکھیں جو اصل چیز ہے نا, میں پنجاب اور مرکز سے شروع کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. حکومت نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے جو حکومت تھی ظاہر ایک نگران سیٹ اپ تھا, لیکن اس سے پہلے جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی بزدار سرکار جو تھی وہ ڈائریکٹ بنی گالا سے چلتی تھی, لیکن وہ نظر نہیں آتی تھی کہ حکومت ہے. اب حکومت نظر آ رہی ہے. ہمارے ہاں ایشو ہوتا ہے مصنوعی مہنگائی کا. چیزیں اگر جو مہنگی ہوتی ہیں تو وہ سستی نہیں ہوتی. جس طرح بھی آف کیمرہ ہم بات کر رہے تھے کہ آٹا اگر سستا ہوا تو روٹی سستی ہو گئی, مرغی اگر سستی ہوئی ہے, چکن سستا ہوا ہے تو ابھی وہ جو کڑھائی وغیرہ وہ سستی نہیں ہو رہی. تو اس کو حکومت کو اس پر نظر رکھنی ہوگی. دوسری چیز جو کسان جو ہے وہ ذرا بہت متاثر ہوا ہے اوپن مارکیٹ کی وجہ سے. اب حکومت کی جو پلاننگ ہے, حکومت اگر اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو زبردست ہو جائے گا. اگر کسان کو ریلیف کسان کارڈ کی شکل میں ملتا ہے, بہت اچھا انیشیٹو ہے پنجاب کی اور مرکز کی حد تک. تو اور مرکز میں انویسٹمنٹ لائے ہیں. وہ جو پاکستان کو آئسولیشن میں بھیج دیا تھا, کچھ کوشش پچھلی حکومت نے, پی ڈی ایم کی حکومت نے اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی جو مشترکہ حکومت تھی انہوں نے کی, اور بڑا ایک سمت بنا دیا, اور یہ حکومت اب اس سمت پہ چل رہی ہے. اور اس کو توڑا نہیں تھا جو تھی نگران سیٹ اپ, انہوں نے اس تسلسل کو برقرار رکھا تھا. اچھا اب سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ تیسرا ٹینیور ہے, چوتھا ٹینیور ہے میرا خیال ہے, تو ہاں چوتھا ٹینیور ہے, تو وہاں پر ظاہر ہے وہ جو پنجاب والا مریم نواز والا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ان کی کنٹینیوٹی ہے نا. بیچ میں 6 ماہ کا نگران سیٹ اپ تھا,
اس کے بعد انہوں نے آ کر دوبارہ تو وہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ میرا خیال یہ تیسری بار تیسری بار رہے, 2 مکمل ٹینیور اور 1 ان کا ہاف تھا, اور اب یہ تو بہرحال تو 1 مکمل 1 ہاف اور 1 تیسرا یہ. تو اصل میں ان کی پالیسیز تو وہی ہیں نا جو وہ چھوڑ کر گئے تھے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی, آج مراد علی شاہ صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا کہ جو سیلاب متاثرین سب سے بڑا ایشو تھا نا, 21 لاکھ وہ کہہ رہے ہیں ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں لوگوں کو, 5 لاکھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے طور پر میاں نواز شریف صاحب ہو, بلاول بھٹو زرداری ہو یا کوئی اور ہو, ان کا فرض ہے کہ وہ نگرانی کرے اپنی حکومت کی. جو پولیٹیکل جمہوری سسٹم ہوتا ہے اس میں پارٹی ہی حکومت کی سب سے بڑی جو ہے محتسب ہوتی ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی جو ووٹ لے کر آتی ہے. وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, ان کی نگرانی مطلب وزیر اعظم کے اوپر جو ہے نا سب سے بڑا چیک وہ مسلم لیگ نون رکھے گی, صدر نواز شریف صاحب رکھے گی. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ظاہر ہے پارٹی کے اندر سے شکایت آئی ہوگی کہ بھئی وزیر جو ہے وزیر بننے کے بعد تو اپنا وہ کام نہیں کر رہے. تو بطور پارٹی کے سربراہ کے انہوں نے نہ صرف ان کو تنبیہ کی, ان کو ہدایت کی, بلکہ وہ لائیو چلا کہ جو وہ پارٹی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کے اوپر پیرا دے رہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے گی. کے پی کے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اچھا بلوچستان ہمیشہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن بلوچستان میں حیران کن حد تک جو بگٹی صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے. وہاں پر وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ حکومت ہے, ورنہ بلوچستان تو ہمارے میڈیا میں آتا بھی نہیں تھا. انہوں نے ابھی ریسنٹلی آکسفورڈ میں جا کر وہاں پر بے نظیر اسکالرشپ بلوچستان کے بچوں کے لیے وہاں پر ایک معاہدہ کر کے آ گئے, اور مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی امریکہ اور دیگر یورپین کنٹریز کی جو یونیورسٹیز ہیں, ٹاپ یونیورسٹیز, ان کے ساتھ بھی معاہدہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. تو کہیں نہ کہیں کام ہوتا وہ نظر آ رہا ہے. جہاں نظر نہیں آ رہا وہاں گالیاں ہیں, بھڑکے ہیں, مطلب منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے اور بات کر رہے ہوتے گورنر کو مسلسل محاذرے کی وجہ یہ ہے نا کیونکہ ان کا تیسرا ٹینیور ہے وہاں پہ. ٹھیک, وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 10 سال کچھ نہیں کیا, وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوئی. اب لوگ جب پوچھتے ہیں کہ جی ہم, تو وہ ان کو لوگوں کو بیسیکلی یہ جو محاذ آ رہی ہے وہ بیچتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں جی ہم تو ڈٹ کے کھڑے ہوئے. بھائی لوگوں کو اب جو یہ بات جو نا وہ بہت محتاط ہو کے ہم کرتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے بانی پی ٹی آئی کہ جی کے پی کے میں غربت کم ہو گئی ہے. بھائی میرے اگر علاقے میں روزگار ہو تو میں وہاں سے کیوں نکلوں گا؟ مطلب ایک آدمی جو کوئی بندہ بھی اپنا گھر بار اس طرح سے نہیں چھوڑتا, بڑی مجبوری ہوتی ہے تو وہ نکلتا. ایک ہوتا ہے نا کہ بڑی اپرچونٹی ملے, دنیا میں لوگ نکلتے ہیں, لیکن جو محنت مزدوری کرتا ہے نا, جو اپنا دہاڑی دار مزدور ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے گاؤں سے, اپنے شہر سے, اپنے ڈسٹرکٹ سے نکل کر کہیں اور کام کرے. تو ہمارے بیچارے کے پی کے بھائی جو ہیں وہ فیملیز وہ شفٹ ہوتی ہیں دوسرے صوبوں میں. ٹھیک ہے, کراچی میں, لاہور میں پورے, اور بالکل ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. ان کا اپنا ملک ہے, ہر جگہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر غربت کم ہوئی ہے تو ایک مزدور جو ہے وہ 410 سے, مردان سے, پشاور سے مزدوری کرنے پنڈی, لاہور اور کراچی آنے پر مجبور کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو وہ صرف یہی بیچ رہے ہیں لوگوں کو. آتے ہیں کہ مائک کے اوپر, اسمبلی کے اوپر آتے ہیں, بھڑک مارتے ہیں, اور بھڑک مار کر پھر اپنے تالیاں بجواتے ہیں, واہ واہ کرواتے ہیں سوشل میڈیا پر چیزیں. مطلب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق جو گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے, کسی سی ایم کو زیب دیتی ہے بات کرنا؟ نہیں, اس طرح کی بات تو خیر میرا خیال ہے یہ کسی کو بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں. لیکن اچھا دوسری چیز, آپ اسلام آباد آتے ہیں تو آپ کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے. آپ جب پشاور جاتے ہیں تو آپ کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے. بھئی امن و امان کی صورتحال اٹھا کر دیکھ لیں. اس دن یہاں پر گورنر صاحب آئے ہوئے تھے, ہم دونوں, ہماری جو ملاقات ہوئی تھی, تو وہ یونیورسٹیز کے وی سیز نہیں ہیں, میرا خیال ہے 26 یونیورسٹیز وہ بتا رہے تھے, وی سیز نہیں ہے وہاں پر. اچھا وہاں پر جنوبی کے پی کے میں امن و امان کی صورتحال جو ہے, ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک, بنو, وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو الیکشن سے پہلے کہتے آ رہے تھے نا. اب کیونکہ ایک سیٹل گورنمنٹ ہے نا, تو اس طرف گورنمنٹ کا آپ کو ایک کوئی نظر آیا ہو قدم کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی سرکار نے وہاں پر امن و امان کے لیے ایک میٹنگ کی ہو؟ میٹنگ کیا کرتے ہیں, محاذ آ رہی. اسمبلی میں بھی آتے ہیں تو بڑے وہ جو ہے نا وہ گنڈا سا پکڑ کے اور تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. تو کے پی کے تباہ و برباد ہو رہا ہے. دیگر 3 صوبوں میں ہمیں بالکل آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, نہ پنجاب میں, نہ سندھ میں,
نہ بلوچستان میں. لیکن وہاں پر کام ہوتا Proactive دکھائی دے government رہا ہے, ہے. proactive لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے عزم ہیں نظر کہ آ رہا ہے. حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے بہتری کی طرف جانے ارادہ کی. نظر آ رہا ہے, نیت ارادہ نظر آ رہی ہے. اس میں ایک اسپیکٹ اور ہے جو روزگار کے حوالے سے بات کی, بہت زیادہ زور بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی دیتے تھے تعلیم اور صحت کے حوالے سے, بہت نعرے لگائے جاتے تھے, لیکن کے پی آئی تھنک وہ صوبہ ہے جو ان دونوں شعبوں میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. مطلب سب سے زیادہ لوگ کے پی سے علاج کرانے کے لیے پنجاب اور سندھ میں جاتے ہیں. مطلب وہ ان پہ ظاہر ہے کوئی پابندی نہیں, جیسے امداد سمرو صاحب بھی بتا رہے ہیں. پروسیجر کہتے ہیں کہ یہ ایوان اس کو قانون کی شکل دینے کے لیے, یعنی کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کے لیے اس پہ ڈیلیبریٹ کرے گا اور پھر اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کو پاس کرے گا یا اس کو ریجیکٹ کرے گا ود اور وداؤٹ امینڈمنٹس. تو یہ اختیار اس ایوان کا ہے. آپ نے تو شکوہ کیا کہ جی آپ نے کیوں اندھیرے میں ڈال دیا ہے, ہم تو آپ کے کہنے پہ فوری لے آئے ہیں آپ کے سامنے کہ لیں گے, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ اب ایوان کے سامنے یہ چیز آ گئی, کمیٹی میں اس کو ڈیلیبریٹ کر لیں, نہیں کرنا ہاؤس میں ڈیلیبریٹ کرنا ہے, یہ ہاؤس کا اختیار ہے. لیکن جو پریکٹس رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کمیٹی کے سپرد ہوتا ہے. ناؤ اٹ از پراپرٹی آف دس ہاؤس. اجلاس اس وقت جاری ہے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے. ناظرین یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے نور اللہ صاحب آپ روشنی ڈال رہے تھے, ذرا پلیز بات کمپلیٹ ایک تو کیجیے کے پی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ دریاؤں کو پار کرنے کے لیے بچے انہوں نے بیگ کندھے پر ڈالے ہوتے ہیں اور وہ رسیوں کے برج سے گزر کے جا رہے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے, یا اس سے لفٹ ایک بنی ہوئی ہے آرٹیفیشل سی ٹیمپریری سی ان سے گزر. آج وہ 17ویں صدی میں رہ رہے ہیں جی وہ اس میں رہ رہے ہیں. اور دوسری کلیمز, ایک طرف دیکھنا ایک طرف کلیمز ہیں, دوسری طرف ریسورسز ہوتے ہیں. یا تو خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, وفاقی حکومت سے وہ شور تو مچاتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے, جو پیسے مل رہے ہیں اور اس میں بعض جگہوں پہ ڈیلے بھی آ رہا ہوتا ہے, وہ تمام صوبوں کے ساتھ ہے, تمام صوبے اس کو فیس کرتے ہیں ان ایشوز کو. تو جو پیسے مل رہے ہیں تیسری مرتبہ حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے پبلک کے لیے ڈیلیور کیا کیا ہے, اور ان کا جو رویہ ہے اپنی عوام کے ساتھ کیسے ہے. جب ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ایک گھر میں ایک خاتون کے پاس, بوڑھی خاتون کے پاس ایک وہ باکس لے کر پہنچتے ہیں میڈیسن کا کہ میں آپ کے لیے خود لے کر آئی ہوں, وہ جا کے چھوٹے بچوں کو گود میں بٹھا کر ان سے بات کر رہی ہیں, وہ اسٹوڈنٹ سے مل رہی ہیں اور ان سے بات چیت کر رہی ہیں, تو وہ نظر آتا ہے کہ ان کی انوالومنٹ ہے, ان کی ایسوسیشن ہے, وہ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. اسی طرح سندھ میں جب ہم بات کرتے ہیں ان کے جو پروجیکٹس ہیں, خصوصاً ہیلتھ کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں, وہ مطلب پوری دنیا ان کو ریکگنائز کر رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے اس میں مزید اضافہ کر کے وفاقی حکومت بھی اور ان کی صوبائی حکومت بھی سب مل جل کے جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے, اس کی اپریشیشن ہوتی ہے پوری دنیا سے. کے پی نے پچھلے 10 سال کی مسلسل حکومت, اور یہ ان کا 11واں سال ہے, اس میں کیا کیا ہے. ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ نے کتنے تعلیمی ادارے بنا دیے, ان کے پاس ایک نام نہیں آتا. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کوئی ہاسپٹلز نہیں بنا دیے, ان کے پاس ایک نام نہیں ہے. وہ بلین ٹری سونامی کا ایک جو سکینڈل ہے وہ نام کی حد تک تو ہے, وہ کہاں ہے وہ انہیں کوئی نہیں پتا. وہ جو سینکڑوں ڈیمز بننے تھے وہ کہیں نظر نہیں آتے. وہ جو 1 کروڑ نوکریاں ملنی تھی ان کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جو 50 لاکھ گھر بننے تھے وہ شاید خوابوں میں خیالوں میں ہیں. تو پریکٹیکلی کوئی کام نہیں نظر آ رہا. سندھ گورنمنٹ نے اگر وہ سیلاب متاثرین کے لیے بات کی ہے تو اس میں سے 5 لاکھ گھر بن گئے ہوئے ہیں, تیار ہو گئے ہیں, لوگوں کو مل رہے ہیں, لوگ اس میں رہ رہے ہیں. پریکٹیکلی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. حکومتوں کا کام لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں کو سہولتیں مہیا کرنا ہے تاکہ لوگوں کا حکومتوں پر اور جمہوری نظام پر, جو کہ ریاست کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا پن دے. میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, وہ نور اللہ صاحب نے تقریباً کافی ساری چیزیں کہہ دی ہیں. دیکھیں جو مجھے سب سے بہترین چیز لگتی ہے نا جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, 100 دن کچھ نہیں ہوتے, لیکن 100 دن میں آپ ایک سمت کا تعین کر لیتے ہیں. انہوں نے ہسپتالوں کے اوپر جو فوکس کیا ہے نا, وہ ہیلتھ کارڈ کا والا وہ نہیں کر رہی. ہسپتال انہوں نے کینسر ہاسپٹل کی بنیاد رکھ دی, وہ کڈنی کے ہاسپٹلز بنانے جا رہی ہیں. انہوں نے اعلان کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں دل کا ایک ہاسپٹل ہوگا. یہ وہ کام ہیں جو حکومتوں کو کرنے چاہیے. دیکھیں ہاسپٹلز آپ بنائیں گے اس طرح شاید گھر گھر آپ کوئی ووٹر کو اٹیک نہ کر سکے, لیکن سرکاری وسائل پراپر استعمال ہوں گے. جو کارڈ ہے نا, کارڈ وہ آپ کسی مافیا کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا جو ابھی تک مریم نواز صاحبہ نے, ویسے کافی سارے انیشیٹو ہے لیکن ہیلتھ کے اوپر وہ جو فوکسڈ ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک جو سی ایم کا جو کام ہونا چاہیے نا اپنے لوگوں کے لیے, کیونکہ ہمارے ہاں پرائیویٹ جو مافیاز ہیں نا وہ لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ تو اب گلی محلے تک آ گئے ہوئے. اگر آپ کے پاس سرکاری ہاسپٹل ہوگا, چاہے دل ہے, کینسر ہے, وہ جو سندھ میں ایک بڑا کامیاب ماڈل وہ چل رہا ہے, اسی کو اگر باقی ملک میں اگر پھیلایا جائے اور وہ مریم نواز صاحب اس طرف بڑھ رہی ہیں تو بڑا بہترین ہے یہ. اور 100 دنوں کے اندر اس کی ایک بنیاد رکھ دینا, ایک سمت متعین کر دینا, وہ بہت زبردست کارکردگی. کل وزیر تعلیم سے ملاقات ہوئی, وہ بتا رہے تھے کہ 12 لاکھ بچوں کو انرول کیا گیا ہے سرکاری تعلیمی اداروں میں. تو سرکاری تعلیمی اداروں میں بچوں کو واپس لے کر آنا اور ان کی پوزیشن بہتر کرنا, اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جہاں پہ اساتذہ کم تھے وہ کمی کو پورا کرنے کے لیے پہلے سٹیپ پر نئی بھرتی تو ہونی ہے, لیکن جہاں پر اضافی تعداد تھی ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں تاکہ ان جگہوں پر جہاں پہ اساتذہ نہیں ہیں انہیں وہاں پر پہنچایا جائے. تعلیم ظاہر ایک بیسک ضرورت ہے, تو اور وہ طبقہ جو مہنگی فیس افورڈ نہیں کرتا پے کرنا, ان کے لیے تمام سہولتیں, یہ تمام کام انہوں نے کہا یہ ہماری پلاننگ نہیں ہے. 12 لاکھ بچے انرول ہو گئے ہیں, ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہوا ہے. تو کام کیا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں. یہی اصل بات ہے کہ کام ہوگا تو نظر آئے گا. پرویز صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں اور شہباز شریف صاحب کی وہ بھتیجی ہیں, لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے چچا جو کہ شہباز سپیڈ کے نام سے مشہور تھے, ان کی سپیڈ کراس کرنا چاہ رہی ہیں. کر جائیں گی؟ اس کا جواب تو مشکل ہے کیونکہ دونوں کی فیلڈ اس وقت الگ ہے. میں تو ایز سی ایم جب وہ تھے تب کی بات کر رہا ہوں. وہ جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سفارتی جو تعلقات ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں معیشت کی بہتری اور بحالی کے لیے. وہ ایک علیحدہ ایشو اور سبجیکٹ ہے.
اور انہوں نے باقی چیزوں سے بھی یہاں سے نبرد آزما ہونا ہے. لیکن آپ کر رہے ہیں بات, یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی صحت کی, صحت کا ان کا جو فیملی کا جو تعلق ہے نا وہ صحت سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. ہاسپٹل بھی انہوں نے بنائے, اور ان کے جی جو جی اتفاق ہاسپٹل بہت پرانا ہے. جو نواز شریف کے والد صاحب تھے شریف وہ میڈیکل صبح جو کمپلیکس تھے بھی ہے. وہ مریضوں کو دیکھنے جایا کرتے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ابھی جو ہے یہ میں نے دیکھا کہ جو فیلڈ ہاسپٹل ہیں وہ جو بنائے ہوئے ہیں کنٹینر پہ, جس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اصل کنٹینر کا کام یہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا جو وہ کرتے تھے, وہ جو پچھلی حکومت. اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر ای سی جی وغیرہ اور دوسری بے شمار سہولتیں ہیں, الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے وغیرہ, یہ ساری مشینری, یعنی لوگوں کے تک پہنچ جائیں گے, وہ جو ہے خود پہنچ جائے گا. ہاسپٹل جو ہے وہ ایک علاقے میں. اچھا دوسرا یہ کہ کینسر, ہیپاٹائٹس, ٹی بی, اس کی ادویات جو ہیں وہ گھروں میں پہنچائی جائیں گی مفت. جی جی ابھی ایک اور بات ہو رہی تھی خیبر پختونخوا میں کہ وہ جو بستے لے کے بچے جاتے تھے, ادھر بھی ایک اور کام اس سے آگے بڑھ کے, یعنی آپ جو مغرب میں ہو رہا ہے کہ ناشتہ جو دودھ ہے وہ بچوں کو فراہم ہوگا. ابھی یہ چھوٹے پیمانے پہ کیا گیا ہے لیکن یہ بڑے پیمانے پہ شروع کیا جائے. اچھا اچھا اچھا. کل میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام میں مجھے بھی بلایا گیا تھا, مریم کی دستک. اوکے. یہ بڑا انقلابی ایک پروگرام ہے, پلان ہے, اور یہ شروع ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو بچے کام یہ کر رہے ہیں آن لائن آپ کو سہولتیں ملیں گی اور وہ گھر تک پہنچا کر آئیں گے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, اس طرح کے بے شمار سرٹیفکیٹس جو ہوتے ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ, نادرا کی چیزیں, اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ گھر تک پہنچے گی. ابھی انہوں نے 1500 بچوں کا وہ کیا ہے کہ بھئی روزگار بھی ملے گا. اور یہ روزگار کیا ہے, روزانہ کا 1500 روپے روزانہ. آپ یہ دیکھیں کہ پھر مہینے کا کتنا ہو جائے گا. اور یہ 70,000 تک جائے گا. یہ فیگر جو ہے, یہ جو تعداد ہے ورکروں کی, یعنی 70,000 لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. تو یہ ایک بڑا کام ہے, یہ کارنامہ ہے. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے. ایک طرف تو سومرو صاحب کام ہو رہا ہے, آپ نے سنا, آپ نے دیکھا. دوسری طرف جھوٹ بولا جاتا ہے, اور جھوٹ بھی پاکستان کی سب سے اعلیٰ جو فورم ہے, سب سے اعلیٰ عدالت ہے, وہاں پر بولا جاتا ہے. اور یہ بانی پی ٹی نے جھوٹ بولا کہ وہ کہتے ہیں میں قید تنہائی میں رہ رہا ہوں, اور پھر یہ بھی کہا کہ میرے پاس تو کوئی سہولت نہیں ہے. پھر آج جو رپورٹ شاید جمع ہوئی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کیا کیا سہولتیں ہیں. فرینکلی جو جن کی سہولت ان کو اویلیبل ہے وہ میرا نہیں خیال کہ آپ کے گھر میں بھی ہے اور میرے گھر میں بھی ہے. رول میں بھی نہیں ہے, جیل مینول میں بھی نہیں ہے. جیل مینول اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے پاس وہ سہولت نہ ہو جو جیل میں ہوتی ہے. کئی لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے وہاں بجلی نہیں ہے, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پنکھا کیوں ہے جیل میں, لیکن جیل مینول میں ہی نہیں ہے. ٹھیک بات. اصل بات ہے جیل مینول کے مطابق سہولتیں. اصل میں چیز یہ ہے کہ آج جب یہ رپورٹ جمع کروائی گئی تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو آفر کی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سہولتیں کم ہیں تو ہم معائنہ کروا دیتے ہیں, ایگزامینیشن کروا دیتے ہیں, بھیج دیتے ہیں کسی کو. انہوں نے کہا کہ جی بالکل. اب کہانی ہے قید تنہائی کی اور ڈیتھ سیل کی, موت کی چکی کی. اللہ کسی کو قید تنہائی بھی نہ دے اور کسی کو موت کی چکی میں بھی نہ ڈالے. یہ شاید مانگ رہے ہوں. قید تنہائی جن لوگوں نے بھگتی ہے, بٹ صاحب آپ بھی ان کو جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. جی جی میں مہینوں تک وہ انسان کی آواز نہیں سنتے تھے. سر آواز آتی کوئی نہیں تھی. مہینوں تک پاؤں کی آہٹ وہ بھی اس لیے نہیں سنائی دی جاتی تھی کوئی آس پاس انسان ہو. خاموشی سے ننگے پاؤں آ کر کوئی آ کر روٹی دروازے کے نیچے سے چھوڑ جاتا تھا. نہ سورج نظر آئے, نہ چاند نظر آئے, نہ دن کا پتہ, نہ رات کا پتہ. سب کچھ اپنی جو بھی ہوتا ہے ایک ہی 4x4 6x6 کی کھولی کے اندر سارا کچھ ہوتا تھا, اور آواز تک نہیں ہوتی تھی. یہ کون سی قید تنہائی ہے کہ 105 ملاقاتیں ہو گئیں جب سے گرفتار ہوئے ہیں, اور ملاقاتیں بھی جتھوں کی صورت میں, کور کمیٹی کی میٹنگز. میں تو حیران ہوں نا کہ کچھ تو ظاہر فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں کے معاملے پر, تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نا. اگر پنجاب حکومت شکوہ کر رہی ہے تو وہ کس سے شکوہ کر رہی ہے؟ بھئی ایک قیدی کو جو سہولت ہے وہ جیل مینول کے مطابق ہو, یا اگر وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے سہولتیں نہیں ہیں, تو اتنی دیر کیوں کی یہ چیزیں سامنے لانے میں؟ پہلے لائی جاتی. کیونکہ کسی کے جھوٹ کا مقابلہ آپ سچ کو
سامنے لا کر سکتے ہیں نا. تو یہ تصویریں پہلے آ جاتی, پتہ سب کو تھا. میں آپ کو بتاؤں, جب یہ گرفتار ہوئے تھے 5 اگست کو اٹک جیل میں, تو ظاہر اگست کا مہینہ تھا, گرمی تھی. اٹک میں ان کو پہلے کچھ دن کے اندر ایئر کولر مل گیا تھا. وہ پروپیگنڈا کیا کر رہے ہیں, ایئر کولر اب ملا ہے. اٹک جیل میں پہلے دنوں میں ہی, آغاز میں ہی ان کو میٹرس بھی مل گیا تھا, بیڈ بھی مل گیا تھا, ٹیبل بھی مل گئی تھی. انہوں نے جو کہا عدالت نے اسی ٹائم کروایا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جج صاحب نے وزٹ کیا تھا خود. انہوں نے کہا تھا کہ جی جو آپ نے سہولتیں کہی ہیں وہ مجھے نہیں ملی, تو جج صاحب نے وزٹ کیا. بالکل ٹھیک, جج صاحب کا اپنا وہ تھا, انہوں نے اپنا فرض نبھایا. انہوں نے کہا کہ یہ جیل کی یہ دیوار جو ہے نا یہ بھی توڑ دیں, ان کو ذرا چہل قدمی میں پرابلم ہوتی ہے. 7 سیل ہیں ان کے پاس. ان کے پاس 3 میرا خیال ہے مشقتی ہیں, اگر میں ایک آدھ کا فرق ہو جائے 3 مشقتی ہیں. ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ہر ٹائم رہتا ہے کہ جی ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. ڈاکٹر ہر ٹائم ان کے پاس رہتا ہے. قید تنہائی, مطلب قید تنہائی کا انہوں نے کبھی تصور کیا؟ کل پرسوں کسی ہم دانشور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے ضیاء الحق سے زیادہ برا حشر ہوا رہا ان کے ساتھ. میں نے پھر ان کو گنوایا تھا کہ ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا تھا. وہ دانشور کو ضیاء الحق کا میرا خیال علم نہیں ہے. علم ہے, پروپیگنڈا, جھوٹ, پروپیگنڈا اور جھوٹ. پھر میں نے ان کو گنوایا کہ ضیاء الحق نے کیا کیا تھا, سکرن میں کس طرح لوگوں کو مارا گیا تھا, اپنا کس طرح گاؤں سے لوگوں کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا. نہیں اللہ معاف کرے, وہ والا ہونا ہی دور نہیں کبھی چاہیے. پاکستان میں کیا دنیا میں کسی جگہ پہ واپس نہ آج آئے. انہوں نے پھر عدالت میں بھی اس طرح کی کوئی بات کی. عدالت, اچھا جو موقع نہیں دیا جا رہا تھا نا کہ انہوں نے عدالت کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنا تھا, انہوں نے بھرپور کوشش کی. آج بھی معاملہ کیا تھا ان کے پاس, معاملہ تھا نیب ترامیم. بھئی آپ کیوں نیب ترامیم جو ہے ان کو قلعدم کر رکھنا چاہتے ہیں, اس کا کوئی دلیل نہیں تھا. کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. بھائی آپ بتائیں نا کہ آپ کو ایشو کیا ہے نیب ترامیم سے, اب وہ بتائیں. دیکھیں یہ ایک بالکل میرا خیال ہے آئینی اور قانونی سی بات تھی, اور اس میں کوئی بھی عام آدمی جو ہے, جو وکیل نہیں ہے, جو ایکسپرٹ نہیں ہے ان چیزوں کا, وہ اس میں آرگومنٹ کوئی نہیں دے سکتا. وہ صرف ہوائی باتیں کر سکتا ہے. ان کو اس موقع کے اوپر اپنا بیان دینے نہیں چاہیے تھا. خیر وہ اب ظاہر عدالت نے اجازت دی اور اس حوالے سے انہوں نے دے دیا. لیکن اس میں جو نیب کے بارے میں آج جو سماعت ہو رہی تھی, اس میں سے میں نے ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا. وہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے تھے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ سپریم کورٹ اس کا اپوائنٹمنٹ کرے. اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ جو کچھ انہوں نے مخالفین کے ساتھ کیا, آج وہ اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا کہ وہ میں نے نہیں کیا, وہ تو چیئرمین نے کیا اور وہ کسی کے کہنے پہ چلے. خیر وہ اس بات سے میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو وہ ہے نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ توبہ نہیں کر رہے نا, مسئلہ یہ ہے توبہ نہیں کر رہے. اچھا جب آپ جھوٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کا جو چیئرمین ہے وہ سپریم کورٹ, تو اپنے زمانے میں کر لیتے ہی. اگر ظاہر ہے کہ جب آپ حکومت میں رہے ہیں تو آپ خود یہ سارے کام کر لیتے, اس ٹائم کر لیتے. مگر ایک بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ باتیں جو ہو رہی تھی قید تنہائی کی اور جیل میں رکھنے کی, مجھے فرق محسوس ہو رہا تھا. آج جو شہباز شریف چائنا کا دورہ کر رہے ہیں, اس کے اندر وہ ساری گفتگو باتیں جو ہیں وہ سرمایہ کاری کی ہے, آئی ٹی کے حوالے سے ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے, اور 2 لاکھ بچوں کو وہ تعلیم دیں گے. ساری دوسری گفتگو ہے. یہ امریکہ گئے, مجھے یاد ہے, یہ انہوں نے منہ پہ یوں ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں ایئر کنڈیشن جا کے ہٹوا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں سیل میں سے اور چھوٹا کر دوں گا. تو مطلب فرق ذرا یہ دیکھیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ذہن میں آ رہا تھا یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہ کس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں. نور اللہ صاحب ایک تصویر ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کی ہے جس وقت وہ قید میں تھے, اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں وہ جیل کے باہر کھڑی ہوتی تھی, اور ہم رپورٹنگ کرتے تھے, اور وہاں پر وہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی کہ کھانا بھی نہیں جانے دے رہے, ادویات بھی نہیں جانے دے رہے. اچھا یہ ایک ایگزامپل ہے. دوسری جو میں آپ کو بتانے لگوں بات وہ یہ ہے کہ آج بختاور بھٹو زرداری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے,
اس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے اچھا لگا کہ جو ہے سابق وزیر اعظم کو یہ سہولتیں ملی ہیں، لیکن ایک سابق صدر بھی ان کے دور میں قید ہوا تھے اور وہ قیدی نہیں تھے، وہ یعنی وہ سزا یافتہ نہیں تھے، ان کو انسولین رکھنے کے لیے فریج رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور انسولین آپ کو پتا ہے کہ شوگر کے لیے، شوگر پیشنٹس کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے، تو اس لیول پہ خود پلے کیا ہوا ہے. اور اب جو سہولتیں میسر ہیں وہ آپ ذرا دیکھیں کہ کس لیول کی سہولتیں میسر ہیں. آپ نے ایک تصویر کا ذکر کیا، وہ ظاہر ہے وہی جواب دیں گے. ایک تصویر مجھے بھی یاد آ گئی، قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم کی، جس طریقے سے وہ آیا کرتی تھی اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. جی وہ ساری جی تو نور اللہ صاحب یہ اب کتنا تضاد ہے ان کے رویوں میں، اور کیا ان سے کچھ سیکھیں گے یہ کبھی؟ اچھا نہیں، یہ ان کا رویہ بڑا پرانا ہے. آپ ذرا پیچھے چلے جائیں، وہ 35 پنکچر سے شروع ہوئے، دنیا بھر میں انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا، اور جب عدالت میں بات آئی تو انہوں نے کہا وہ تو فلاں نے فلاں سے سنا تھا، اس نے اس سے سنا تھا، بریگیڈیئر نے سنا تھا، اور میں نے پھر ان سے سنا تھا، اور یہ سنی سنائی بات ہی سیاسی بیان تھا. وہ صحافی سامنے بیٹھے تھے تو ایک جھوٹ بولا گیا کہ وہ فرینچ پریزیڈنٹ کی کال آ رہی ہے اور میں نہیں سن رہا کیونکہ وہ مصروف بہت ہوں. تو یہ جھوٹ بولنا اور اس طرح کی کتنی ہی مثالیں ہم لیں گے. آپ تو اس میں بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں، عدالتوں میں، یہ پارلیمنٹ میں بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں. اچھا، ان کا کہیں مقصد چیزوں کی بہتری یا سسٹم کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو 3.5 سال میں کوئی ایسا سٹیپ نظر آتا جو آج ریمارکس میں بھی آیا عدالت میں کہ ان کو ٹھیک کس نے کرنا تھا. اگر کہیں خرابی ہے، اور ظاہر ہے تمام سسٹمز کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ان میں بہتری کی بہت سی گنجائش ہے، تو کیا بطور وزیر اعظم سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کوئی ایسے سٹیپس لیے جو یہ پتہ چلتا کہ یہ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ آج بھی جب وہ یہ بات کرتے ہیں، ایک طرف تو وہ اگین اپنے سپورٹر کو، چونکہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس پرفارمنس کچھ نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی کام کیا ہوا نہیں ہے جو وہ دکھا سکے، تو وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. انہیں وہاں پر وہ بیڈ لگا ہوا ہے، ساتھ مجھے نہیں اندازہ کہ کتنے قیدیوں کو واش بیسن کی سہولت موجود ہے وہاں پر تو اسی ایک سیل کے اندر واش روم بھی ہوتا ہے. ان کے لیے تو ایک الگ سیل کو واش روم میں کنورٹ کر دیا گیا، کیونکہ بانی تحریک انصاف نے اس میں بیٹھنا تھا. وہاں پر انہیں چاکلیٹس دی جا رہی ہیں، وہاں پر انہیں ڈرائی فروٹ دیا جا رہا ہے، وہ دیسی مرغ جو ہے دیسی چکن میں دیسی گھی میں پکا کے ان کو کھلایا جاتا ہے، ان کے لیے اسپیشل کچن بنا دیا گیا ہے. مطلب ان ساری سہولتوں کے ساتھ جب وہ یہ بات کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر بطور سابق وزیر اعظم ان کے یہ انٹائٹلمنٹ ہے تو انہیں ملنا چاہیے، لیکن ادروائز پھر وہی سلوک ہونا چاہیے جیسے باقی تمام قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ان کے لیے تو کولر بھی لگا ہوا ہے، ایئر کولر لگا ہوا ہے، ان کے لیے ٹیلی ویژن اسکرین بھی لگی ہے، جس کے لیے ابھی پرویز صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہاتھ پھیر کر منہ پر کہتے تھے میں جا کے ٹی وی اتروا دوں گا، اور اے سی ملا نہیں تھا اس وقت. وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اے سی مانگا ہے تو میں وہ جو مانگا تھا وہ بھی اتروا دینا تھا انہوں نے. تو اپنا ان کا رویہ جو تھا وہ جس قسم کا غیر سنجیدہ، اور وہ ہم سب لوگ دیکھ چکے ہیں. آج جب انہیں تھوڑا سا، ابھی تو انہوں نے نہ وہ کوئی قید تنہائی دیکھی ہے، نہ کوئی خدا نہ خواستہ اس قسم کی چیزیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جیل سے ہی بچائے، لیکن وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں ہے. ان کے جو مقدمات ہیں وہ ان کو فیس کر رہے ہیں، انہیں عدالتوں نے اس پروسیس سے وہ گزر رہے ہیں، اس میں حکومت کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو انہیں کم از کم یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن وہ یہ جھوٹ مسلسل صرف لوگوں سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بول رہے ہیں. اس میں پھر وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کے اس جھوٹ سے اس ملک کو نقصان ہے، حکومت کو نقصان ہے، آئین پاکستان کو نقصان ہے، ریاست پاکستان کو نقصان ہے، افواج پاکستان کو نقصان ہے. وہ تو بڑا کھلم کھلا پوری دنیا کو بتاتے پھریں کہ مجھے زہر دیا گیا ہے. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ 3 ڈراپس جو ہیں ہارپک کے پلائے گئے ہیں. وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. باتیں وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے امداد صاحب یہ بات نہیں سمجھ آتی، یہ گناہ بے لذت ہے جو جھوٹ وہ بولتے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ جیل کے اندر ہے، اور جو کچھ ان کو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ آج جیسے رپورٹ جمع ہوئی سپریم کورٹ میں وہ عوام کے سامنے آ گئی ہے، تصویروں کے ساتھ آ گئی ہے. اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، تو یہ جھوٹ بول کر ان کو کیا حاصل ہے؟ دیکھیں جو ان کی فالوئنگ ہے نا، وہ بیسیکلی ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں نا. اب کیا ہوا، آج سماعت ہو رہی تھی جی فلاں کپڑوں میں ہیرو لگ رہے ہیں، سپر ہیرو. اصل میں اس بات سے غرض ہی نہیں کہ ملک کے ساتھ کیا کیا، اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہوتی ہے. جس طرح آج ہوا، جج صاحبان پوچھتے رہے نا کہ بھئی یہ معاملہ تو پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ کے اندر آپ کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہہ رہے پارلیمنٹ فیصلے نہ کرے، یا تو سپریم کورٹ کرے یا کوئی اور کرے.
جس طرح کل سابق صدر نے کہا کہ اصل تو جو مالک تو وہ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. اب اصل مالک تو پارلیمنٹ ہوتی ہے، عوام ہوتے ہیں ملک کے. تو یہ لوگ جو ہیں بیسیکلی لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنا پروپیگنڈا مسلط کرنے کے لیے لوگوں کو، اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کی جو فالوئنگ ہے کسی حد تک وہ اس میں یقین بھی رکھتی ہے. وہ یہ نہیں مانتے کہ جی وہ قید تنہائی، جو قید تنہائی کا یہ ایک عجیب سلسلہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں پروفیسر اور پھر آپ پکڑے جائیں، رنگے ہاتھوں پکڑا جانا کہتے ہیں اس کو. اس پر انسان جو ہے نا وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں آج بھی رعایت جھوٹ دی بولا گئی ہے ہے. اور میں جو ہے وہ پکڑا گیا ہوں تو بندہ پسینہ آ جاتا ہے یار، بندہ اگر جھوٹ بولتا پکڑا جائے. اچھا یہ ایک عجیب سین ہے کہ نہ ان کو پسینہ آتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے، نہ ان کو شرمندگی ہوتی ہے، اور جو ان کے فالورز ہیں نہ ان کو کوئی تھوڑا سا وہ خواجہ صاحب نے کیا کہا تھا، گریس نہیں ان میں وہ دو الفاظ نہیں بولتا جو خواجہ صاحب نے اور بھی کہے تھے، میں گریس پہ آ جاتا ہوں، وہ بھی گریس نہیں دکھاتے آگے سے. یہ کیا سین ہے سر؟ یہ ذرا پلیز آپ بتائیں، آپ کو تو ایک مدت ہو گئی یہ ساری چیزیں کور کرتے ہوئے. یہ جو ہے نا بانی پی ٹی آئی کا ایک وہ جو پروپیگنڈا ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چلاتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے بارے میں انہوں نے ذہن سازی کی اور بہت سارے جو نوجوان تھے وہ اس کی رو میں بہہ گئے اور انہوں نے وہاں پر ہمارے جو جس کو کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں مقدس ادارے ہیں، بعض جنا ہاؤس تھا اور وہ جو میجر صاحب کی جو اس میں جی یادگار کرنل اس کو جو ہے اس کو تباہ کر دیا انہوں نے، شہید کر دیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا شہید تو ویسے ہی تھے وہ. تو ان کا جو ایک کلٹ ہے وہ ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہر بات صحیح ہے. اب یہ ابھی آپ نے بتایا کہ تصویروں سمیت ایسا شاندار وہ نظر آ رہی ہیں چیزیں، کتنے صاف ستھرا چمک رہی ہیں چیزیں، وہاں پہ باتھ روم تک چمک رہا ہے. تو حالانکہ ہمیں تصور تو یہی ہے کہ جو جیل ہوتا ہے وہ بہت خوفناک جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ تو جیل ایکچولی خوفناک ہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈی ایچ اے کا کوئی مکان ہے، کوئی بنگلہ ہے، اس کے اندر یہ رہ رہے ہیں. اور وہ جو آپ نے کہا ہے کہ جی ان کو کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہوتی، پریشانی نہیں محسوس ہوتی، وہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ جہاں پر شرمندگی ہونی چاہیے. اب اگر ان کو وہ چیزیں دکھا دی گئی ہیں تو کم از کم ان کا جو فالوور ہے ان کو تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ والی بات تو غلط کہہ رہے تھے. اگر یہ والی بات غلط کہہ رہے تھے تو باقی باتیں بھی غلط کرتے ہیں وہ. سپریم کورٹ میں ان کے پاس ان کے اوپر ایسے کئی کیسز ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ بالکل کلیئر ہیں، اس کے اندر کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے. لیکن وہ جو ان کے جو فالوور ہیں اور بعض ایسے آرگومنٹ پیش کیے جاتے ہیں، یہاں پہ بھی کچھ کمزوریاں ہوں گی جو ان کو جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. وہاں پر تو صاف نظر آتا ہے کہ بھائی یہ یہاں پر انہوں نے یہاں پہ گھپلا کیا ہوا ہے، لیکن وہ گھپلے کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں غلط بیانی کرنے کے اوپر بھی سپریم کورٹ سزا سنا سکتی ہے، لیکن آج پھر رعایت ان کے ساتھ ہوئی ہے کہ چلے غلط بیانی کی، چلے ہم وہاں پر ایگزامن کرواتے ہیں، انسپیکشن کرواتے ہیں کہ آپ کو سہولیت کیا ملی ہے. وزارت داخلہ نے جو رپورٹ دے دی وہ دے دی، اور جو جب کوئی جج جائے گا یا کوئی کمیشن وہ بنائیں گے وہ جائے گا تو نکلے گا وہی جو وزارت داخلہ نے آج بتا دیا ہے. اس صورت میں پھر سپریم کورٹ میں غلط بیانی کرنے کی، جھوٹ بولنے کی بھی سزا ہونی چاہیے نا. ایک بات یاد نہیں رہے گی کہ یہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں یہ وہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم کمیشن بنا دیتے ہیں، آپ جا کے وہاں پہ معائنہ کروا لیں. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ کمیشن بنا کے وہاں پہ بتا دیں کہ یہ سہولتیں ہیں، سمجھ میں آ جائیں گی، وہ کمیشن پہ راضی نہیں ہوں گے. بانی تحریک انصاف شاید پروین شاکر کے شعر سے بہت متاثر ہیں کہ وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، تو ان کا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو لاجواب کر دیں گے. لاجواب نہیں ہو رہے ہیں، وہ جھوٹ آشکار ہو چکے ہیں. اگر کمیشن بن جاتا ہے اور وہ جا کے نور اللہ صاحب وہ چیک کرتا ہے اور جو بانی پی ٹی آئی نے کلیم کیے ہیں اور جو کہا کہ جی میں قید تنہائی میں ہوں اور میرا بہت برا حال ہے، وہ سارا غلط ثابت ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج تصاویر سے یہ چیز سامنے آ گئی ہے، تو پھر کیا آپ کے خیال میں ان کو یا ان کے جو فالورز ہیں ان کو کسی جگہ پہ کسی سطح پہ کوئی
थोड़ी सी भी शर्मिंदगी होगी। ये बात भूल जाए आप। 1% भी नहीं ये आप बात होगी, भूल इसको तो आप आउट ऑफ क्वेश्चन समझना, 1% भी नहीं होगी। लेकिन मुझे जहाँ पर बहुत सारे सवालात उठते हैं हियरिंग के दौरान भी, मुझे हैरत है कुछ चीज़ों पे सवाल क्यों नहीं उठता जिस पे हुकूमत एतराज़ भी करती है या शिकायत करती है, हुकूमत अपनी बेचारगी का इजहार करती है कि एक शख्स जो मुजरिम डिक्लेयर हो गया, अदालत ने सज़ा दे दी है, अच्छा वो अगली कोर्ट में जाना है, केस चलना है, वो एक अलग चीज़ है, बट अदालत ने सज़ा दी है, वो शख्स पार्टी ओहदा नहीं रख सकता, उसका पार्टी ओहदा ख़त्म हो गया। वो शख्स जेल में बैठकर कोर कमेटी की मीटिंग्स बुलाता है, वो शख्स जेल में बैठ के पार्टी टिकट्स की अनाउंसमेंट करता है, उसके लिए मुशावरत हो रही होती है। ये सब चीज़ें क्यों चल ये रही सारी होती हैं? एक्टिविटीज खुफिया नहीं होती, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि जी हमने टिकटों पर डिस्कस कर लिया, सेनेट के लिए फलां फलां को नामजद कर लिया। हुकूमत आम की जो इंतखाबात- रिजर्वेशन है इस हवाले से वो बहुत जायज़ है कि इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए। और जहाँ पर देखें रिलीफ नहीं है, असल में मसला है कानून के मुताबिक फैसला होना। ये कोई रिलीफ या इंतकाम वाली बात नहीं हो रही कि किसको रिलीफ मिलना है या किसको रगड़ा लगना है। कानून और आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। हमें उम्मीद है, हमें बड़ा ट्रस्ट है अपनी आला अदलिया पर, और ख़ास तौर पे जब अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है तो हमें उम्मीद है कि फैसले कानून और आइन के मुताबिक होंगे। फैसले और कानून और आइन के मुताबिक ही होने चाहिए, और फैसले जो हैं प्रोफेसर चूंकि टाइम खत्म हो गया, अगर आप 10 सेकंड में बात करना जी चाहें। हाँ, वो जो ये जो वीडियो पे दिखा रहे हैं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ, ये सियासी अमल है, ये कानूनी अमल नहीं है। इससे जो वो अपना जो केस है वो प्लीड कर रहे हैं और उनको मौका मिल रहा है। मेरा ख्याल किसी कैदी को ये सहूलत हासिल नहीं कि वो अपना केस जो है सियासी वो प्लीड करे वीडियो पे आके। यही मसला है पाकिस्तान के अंदर, या जो ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं कि कानून की हुक्मरानी जो है वो कायम नहीं होती। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और कानून के मुताबिक सबको डील किया जाना चाहिए। ये वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए दुनिया में ममालिक ने तरक्की की, और पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर अब चल पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान के अंदर ज़रूर कायम होगी और मैशत भी बहाल होगी। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।